بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تعارف سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ پاک کا نام آل عمران ہے۔ یہ با اتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں، 3542 الفاظ اور 15336 حروف ہیں۔ مضامین، اس صورت میں بڑے واضح انداز میں اس امر کی تشریح کی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بنیادی اصول زمان و مکان کے اختلاف و تعدد کے باوجود ازلی و ابدی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل و خرد کی اختراع کردہ چیز نہیں بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، اور حق ایک ہی ہوا کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر حال میں۔ اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا کہ جن انبیاء کرام کے نام پر تم اپنے الگ الگ مذہبوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہو، ان سب کا دین تو اسلام تھا۔ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے علمبردار تھے۔ اس طرح قرآن حکیم نے دین و مذہب کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے محرکات پر ضرب کاری لگائی اور وحدت انسانیت کے لیے ایک ایسی محکم اساس مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اتحاد و محبت کے رشتے میں منسلک ہو جائے گا۔ کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے، اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء و رسول کی تصدیق کی اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ اسی سنت پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اور تمام انبیاء و رسول سابقین کی تصدیق کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کسی نئے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ ختم نبوت کی یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے۔ وہ ختم الرسل مولائے کل جس کی ذات قدسی صفات کو مشیت الہی نے انسانیت کے بکھرے ہوئے اور منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کے لیے تجویز فرمایا تھا، اس کے متعلق تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت و تائید کا پختہ وعدہ کریں تاکہ ان کی امتوں کو مجال انکار نہ رہے۔ اس صورت میں ان تمام امور کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کی ان برسر پیکار جماعتوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہود مدینہ کے باشندے تھے اور ہر صبح و شام مسلمانوں کو ان سے سابقہ پڑتا تھا۔ اس صورت میں عیسائیوں کے عقائد کی درستی کی طرف خاص توجہ فرمائی گئی ہے اور ان کے عقیدہ تثلیث کا ایسا سخت محاسبہ کیا گیا ہے جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس تب تھا نہ اب ہے۔ اس صورت کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤساء کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ شروع کیا۔ نمبر 3، سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد کفر و اسلام کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی جس میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو شکست فاش دی، لیکن اس شکست نے کفار کو آتش زیر پا کر دیا۔ انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہود نے بھی اپنی سازشوں کو تیز تر کر دیا۔ 1 سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن چند نوجوانوں کی جلد بازی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس صورت میں دشمنوں یہود اور منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا اور مسلمانوں کو ان کی اپنی فروگزاشتوں پر تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ اسی تربیت الہی اور تادیب خداوندی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر کیسر و کسریٰ کی فوجوں کو رونتا ہوا، لتاڑتا ہوا گزر گیا۔ نمبر 4، اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے مقام بلند و فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم خیر الامم ہو اور تمہاری خیرات و برکات صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کائنات کے لیے، ساری نوع انسانی کے لیے ہیں،
اور یہ منصب جتنا عظیم اور بلند ہے اتنا ہی کٹھن اور دشوار ہے، اس لیے تمہیں باہمی اتفاق و محبت کی ضرورت ہے۔ تمہیں بہا لے جانے کے لیے حسد و اناد کے طوفان امٹ کر آئیں گے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا اور اخوت اسلامی کے جذبہ سے سرشار نہ رہے اور آپس میں سر پٹول شروع کر دی، تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے منصب رفیع کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہ ہو سکو گے، بلکہ تمہاری اپنی ناموس اور بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ نمبر 5، معاشی ناہمواریاں قوم کی صفوں کو درم برم کر دیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی موعظت مؤثر ثابت نہیں ہوتی، اور ان کی ایک بہت بڑی وجہ سود خوری کا ظالمانہ نظام ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پھر دہرایا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے بچی رہے جو اس کی صفوں میں انتشار اور ذہنوں میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 6، آخر میں ایک اور امر جس کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، ثالث الثلاثہ، تین خداؤں سے ایک کہا، ان کی والدہ کو خدا کی جورو کہا، جو سراسر توحید و تنزیہ باری کے خلاف ہے۔ قرآن جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے، اس نے ان کے اس باطل عقیدے کی تکذیب کی اور اس کے بطلان کو آشکارا کر دیا، لیکن کس طرح؟ کیا حضرت مسیح کی تنقیص کر کے، کیا ان کی شان گھٹا کر، کیا ان کے معجزات کا انکار کر کے، یا کیا احترام نبوت کو پس پش ڈال کر؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے تقدس کا ذکر فرمایا، ان کی خرق عادت پیدائش کو بیان کیا، ان کے محیر العقول معجزات کو بڑی شان سے پیش کیا کہ وہ بإذن الہی مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں انہیں ان کا علم ہے۔ غرض یہ کہ توحید کے اس بات کے وقت بھی پیغمبر کے منصب رفیع کو گھٹایا نہیں، تو اب وہ لوگ جو اپنے زعم باطل کے مطابق مسلمانوں کو مشرک تصور کرتے ہوئے انہیں توحید کا درس دیتے وقت حضور فخر موجودات، مصدر کمالات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں بے باکیاں کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے کمالات علمی اور عملی کو گھٹانا اپنے فن خطابت کی معراج خیال کرتے ہیں، وہ خود سمجھ لیں کہ کیا وہ قرآن کا اتباع کر رہے ہیں یا اس کے اسلوب سے سراسر انحراف کر رہے ہیں۔